بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے بال بھارتی اور کلاس چوتھی جماعت یعنی چوتھی کلاس کی کتاب ہے یہ۔ سبق نمبر 11 کر رہے ہیں پرندوں کی دنیا۔ تو آج ہم پرندوں کی دنیا کے بارے میں پڑھیں گے۔ پرندوں کے بارے میں مطلب ہمارے ملک میں چھوٹے بڑے رنگ برنگے پرندے پائے جاتے ہیں۔ کسی کی آواز سریلی ہے، کسی کی بھونڈی۔ کچھ پرندے آسمان میں بہت اونچائی تک اڑ سکتے ہیں، جیسے چیل، کبوتر، عقاب وغیرہ۔ کچھ پرندے پانی میں مزے سے تیرتے ہیں، جیسے بطخ اور مرغ آبی۔ آؤ اب ہم تمہیں بھارت کے خاص پرندوں کے بارے میں بتائیں۔ مور ہمارا قومی پرندہ ہے۔ یہ عام طور پر 4 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ اس کی گردن لمبی اور رنگ گہرا سبز اور چمکدار نیلا ہوتا ہے۔ برسات میں جب بادل گھر آتے ہیں تو مور اپنی لمبی دم کو پنکھے کی طرح پھیلا کر خوشی سے ناچتا ہے۔ مور کے ناچ کا یہ منظر بڑا ہی دلکش ہوتا ہے۔ مور بھارت کے علاوہ سری لنکا اور افریقہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ طوطا مینا کو لوگ شوق سے پالتے ہیں۔ یہ دونوں بولنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ رٹے ہوئے جملے اتنی صفائی سے بولتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ طوطا زیادہ تر ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ طوطا یعنی زیادہ تر جو ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی چونچ مڑی ہوئی اور لال ہوتی ہے۔ مینا کا رنگ کتھئی، گہرا کتھئی، اور اس کی چونچ پیلی ہوتی ہے۔ کسی علاقے میں کالے رنگ کی مینا بھی پائی جاتی ہے۔ طوطے کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے چاہے کتنی ہی محبت سے رکھو، ایک بار وہ پنجرے سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ اسی لیے بے مروت شخص کو طوطا چشم کہتے ہیں، یعنی طوطا چشم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے مروت۔ ہمارے زبان کا محاورہ طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لینا بھی اسی سے بنا ہے، یعنی طوطے جو ایک بار اپنے پنجرے سے نکل جائیں گے تو دوبارہ واپس نہیں آتے، تو اس کے لیے کہتے ہیں نا تم نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی ایک دم۔ کبوتر کو امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ کبوتر کئی رنگ اور نسل کے ہوتے ہیں۔ یہ ان پرندوں میں سے ہے جو جھنڈ بنا کر رہتے ہیں۔ اس کی آواز غٹرگوں غٹرگوں جیسی سنائی دیتی ہے۔ پرانے زمانے میں کبوتر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھیجنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ مرغے اور مرغیاں پالتو پرندے ہیں۔ مرغا صبح سویرے بانگ دے کر ہمیں جگاتا ہے۔ مرغیوں سے ہمیں انڈے ملتے ہیں۔ بگلا، سارس اور ہنس ایک ہی طرح کے پرندے ہیں۔ بگلے کی ٹانگیں، چونچ اور گردن لمبی ہوتی ہے اور دم چھوٹی۔ بگلے ندی کے کنارے رہتے ہیں۔ یہ بڑے سیدھے سادے نظر آتے ہیں، لیکن موقع ملتے ہی مچھلیوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ سارس سفید ہوتا ہے۔ اس کے اوپری حصے پر کچھ لال پر ہوتے ہیں۔ اڑنے سے پہلے سارس کو ہوائی جہاز کی طرح زمین پر دوڑنا پڑتا ہے۔ ہنس بھی ایک سفید خوبصورت پرندہ ہے جو ہمیشہ اپنی ہنسنی کے ساتھ تالاب میں تیرتا ہے، یعنی یہ لوگ دونوں ہنس اور ہنسنی جوڑے میں رہتے ہیں۔ کوا اور کوئل دونوں کالے ہوتے ہیں۔ کوا ذرا بڑا ہوتا ہے اور کوئل چھوٹی ہوتی ہے۔ کوا چالاکی کے لیے اور کوئل اپنی میٹھی آواز کے لیے مشہور ہے۔ جب آم کے درخت پر بور آتے ہیں، بور یعنی چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں نا آم کی چھوٹی چھوٹی کیری، تو اس کو بولتے ہیں بور آتے ہیں، تب کوئل کی کوکو سنائی دیتی ہے۔ قدرت نے پرندوں کا جسم ایسا بنایا کہ وہ آسانی سے اڑ سکتے ہیں۔ ان میں بعض پرندے ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کھا کر ہماری فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ پرندے مردار جانوروں کا گوشت کھا کر ماحول کو گندا ہونے سے بچاتے ہیں۔ ان میں گدھ ایک اہم پرندہ ہے۔ اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، مگر اس پرندے کی تعداد اب گھٹتی جا رہی ہے۔ پرندے عام طور پر گھونسلوں میں رہتے ہیں۔ یہ اپنا گھونسلہ بنانے میں بہت محنت کرتے ہیں۔ بعض پرندے تو اتنا خوبصورت گھونسلہ بناتے ہیں کہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ کاریگری سے بنایا ہوا گھونسلہ بیاہ کا ہوتا ہے۔ بیاہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے۔ ایک درخت پر طرح طرح کے پرندے رہتے ہیں۔ سب کے گھونسلوں کی بناوٹ الگ ہوتی ہے۔ کسی کا گھونسلہ ٹوکری کی طرح تو کسی کا بوتل کی طرح ہوتا ہے۔ ایسے پرندے بھی ہیں جو اپنی لمبی چونچ سے درخت کے تنے میں سوراخ بن کر کے اپنا گھر بناتے ہیں۔ بچوں ذرا سوچو کہ ان خوبصورت پرندوں کے بغیر
دنیا کیسی لگتی؟ ناشتا مور، کوکتی کوयल، بولتے طوطا مینا، پانی میں تیرتی بطخیں، ہوا میں اڑتے کبوتر اور چہکتی چڑیاں، دیکھ کر کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ پرندے ہمارے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ تو یہ ماخوذ ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں ہمارا چیپٹر جو ہے سبق مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ الفاظ، اس کے میننگ ہے۔ تو اب میں پڑھ رہی ہوں الفاظ، معنی آپ سن کے اس کو یاد کر لیجئے۔ پہلا لفظ ہے سریلی، کانوں کو بھلی لگنے والی۔ عقاب ایک شکاری پرندہ ہے۔ اب ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ دلکش، اچھا لگنے والا۔ بورانا، آم کے درخت پر پھول لگنا۔ مرغابی، پانی میں رہنے والا مرغی کی قسم کا ایک پرندہ۔ جھنڈ، گروہ یعنی گروپ۔ اس کے بعد ہماری مشق ایکسرسائز شروع ہو گئی نا۔ تو پہلا سوال ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو پہلا ہے، مور بھارت کے علاوہ اور کہاں پایا جاتا ہے؟ تو مور بھارت کے علاوہ سری لنکا اور افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ اس طرح لکھ لیں گے، کہاں کی جگہ؟ سری لنکا اور افریقہ۔ طوطے کی چونچ کس رنگ کی ہوتی ہے؟ طوطے کی چونچ لال رنگ کی ہوتی ہے۔ تو لال لکھا ہوا ہے، کس کی جگہ؟ لال۔ پرانے زمانے میں پیغام بھیجنے کا کام کس پرندے سے لیا جاتا تھا؟ تو دیکھیے کبوتر لکھ دیا میں نے۔ اس طرح لکھیں گے، پرانے زمانے میں پیغام بھیجنے کا کام کبوتر سے لیا جاتا تھا۔ کس پرندے کی جگہ لکھ دیں گے؟ کبوتر سے۔ اب اگلا کوشچن ہے، بغلے کی ٹانگیں، چونچ اور گردن کیسی ہوتی ہے؟ تو بغلے کی ٹانگیں، چونچ اور گردن لمبی، کیسی کی جگہ لکھیں گے؟ لمبی ہوتی ہیں۔ پرندے کس طرح ہماری فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ تو پرندے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر ہماری فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کس طرح یہ لکھ دیں گے ادھر بیچ میں۔ کون سا پرندہ ماحول کو گندا ہونے سے بچاتا ہے؟ تو گدھ ماحول کو گندا ہونے سے بچاتا ہے۔ تو کون سا پرندہ کی جگہ؟ گدھ۔ پرندے عام طور پر کہاں رہتے ہیں؟ پرندے عام طور پر گھونسلوں میں رہتے ہیں۔ کس پرندہ کا گھونسلہ زیادہ کاریگری سے بنایا ہوا ہوتا ہے؟ تو بیا کا گھونسلہ، یہ لکھا ہے نا بیا، تو کس پرندے کی جگہ لکھ دیں گے؟ بیا کا گھونسلہ زیادہ کاریگری سے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، لوگ طوطا مینا کیوں پالتے ہیں؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہاں سے ہے، طوطا مینا کو لوگ شوق سے پالتے ہیں، یہ دونوں بولنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ رٹے ہوئے جملے یہ اتنی صفائی سے بولتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ یعنی لوگ طوطا مینا کو جو بولتے ہیں نا، اس کے شوق کی وجہ سے پالتے ہیں کہ ان کا بولنا بہت اچھا لگتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں ہم۔ سوال نمبر 2 ہے، ہمیں پرندوں کی حفاظت کیوں کرنا چاہیے؟ جواب دیکھیے۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہاں سے، یہ پرندے ہمارے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، ہے نا۔ تو کچھ پرندے جو ہے گندگی صاف کرتے ہیں نا، کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں، تو ہمارا ماحول جو خوشگوار ہوتا ہے نا، اس لیے۔ تو اگلا سوال دیکھیے، خالی جگہوں میں پرندوں کے رنگ لکھیے۔ رنگ لکھنا ہے، پرندہ اور رنگ لکھا ہے نا، یہاں دیکھیے پہلا پرندہ مور، تو اس کا رنگ گہرا سبز چمکدار نیلا، مینا گہرا کتئی، ہنس سفید، کوयल کالا، یہاں پہ دیکھیے طوطا ہرا، سارس سفید، کوا کالا۔ اب اگلا سوال ہے، لکھیے کہ ذیل کے جملے صحیح ہیں یا غلط۔ تو جو پہلا جملہ ہے، تمام پرندوں کی آواز سریلی ہوتی ہے، غلط۔ تمام کی نہیں ہوتی نا، کچھ پرندے جو مینا ہے اس کی آواز سریلی ہوتی ہے۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں ہم۔ عقاب بہت اونچائی تک اڑتا ہے، صحیح۔ مینا کی چونچ پیلی ہوتی ہے، صحیح۔ گدھ مردار جانور کا گوشت کھاتا ہے، صحیح۔ ایک درخت پر صرف ایک ہی قسم کے پرندے رہتے ہیں، غلط، کیونکہ ایک ہی درخت پر جو ہے مختلف قسم کے پرندے رہتے ہیں نا، مختلف قسم کے پرندے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے، مناسب جوڑیاں لگائیے، تو میچ کرنا ہے ہمیں، جوڑیاں لگانی ہے الف اور ب کی۔ کوکتی کوयल، ناشتا مور، تیرتی بطخیں، بولتے طوطا مینا، چہکتی چڑیاں، اڑتے کبوتر۔ تو آپ لوگ بھی اچھی طرح سے لگا لیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، دیکھیے سرگرمی، اپنے دوست کو بتائیے کہ آپ کو کون سا پرندہ پسند ہے اور اپنی پسند کی وجہ بھی بتائیے۔ تو آپ کو جو پرندہ پسند ہے وہ بتائیے۔ تو مجھے جو ہے مور پسند ہے، کیونکہ اس کے پر جو ہے رنگ برنگے ہوتے ہیں نا، خوبصورت لگتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو مور جو اپنے پر کو پھیلا کر ناچتا ہے، اس وجہ سے مجھے مور پسند ہے۔ تو آپ کو بھی جو پرندہ پسند ہے وہ بتائیے اور اس کی وجہ بھی بتا دیجیے۔ آئیے
زبان سیکھیں تو یہ قواعد کا یعنی گرامر کا کام ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا فعل ہے۔ فعل مینس کام۔ تو جن الفاظ سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے انہیں فعل کہتے ہیں۔ مثلاً آج خوب بارش ہوئی، سورج نکلا، طوطا مینا کو لوگ شوق سے پالتے ہیں، کچھ پرندے مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو ان جملوں میں ہوئی، نکلا، پالتے ہیں، کھاتے ہیں الفاظ سے کام ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، یعنی کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اس لفظ کو ہم فعل کہتے ہیں۔ یہ الفاظ ہونا، نکلنا، پالنا، کھانا جیسے لفظوں سے بنے ہیں۔ ان لفظوں کو مصدر کہتے ہیں۔ تو مصدر میں نا لفظ آتا ہے نا، یعنی کرنا، ہونا، رہنا، کھانا، سننا، بولنا، تو سارے لفظ مصدر ہوتے ہیں جن میں نانا آتے ہیں۔ تو مصدر جو ہے فعل سے بنتے ہیں، جو فعل ہوتا ہے ان میں ہم نا لگاتے ہیں تو وہ مصدر بن گیا۔ تو یہ ہمارا قواعد جو گرامر کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ ہمارا پورا چیپٹر یعنی پوری سبق جو پرندوں کی دنیا وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پر مکمل کرتی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کے جو بھی ضرورت مند دوست وغیرہ ہوں، آپ کے کزن وغیرہ، ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میری ہیلپ کریں۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔